صدقہ فطر کی قضا کا حکم۔ صدقہ فطر عید پر ادا نہ کیا ہو تو کیا ہم بعد میں ادا کر سکتے ہیں؟ اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ راشد صاحب کراچی سے۔ جناب راشد صاحب، اگر صدقہ فطر عید سے پہلے ادا نہ کیا ہو تو عید کے بعد بھی ادا کرنا اس کا لازم ہے، وہ ختم نہیں ہوتا حکم۔ ہاں، افضل یہ ہے، سنت یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے دے دیں، لیکن کسی نے نہیں دیا تو یہ صدقہ فطر قضا نہیں ہوتا، پوری زندگی میں یعنی آپ کو دینا پڑے گا۔ وہ قضا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر قیمت پہ آپ دیں گے تو وہ ادا ہی کہلائے گا، قضا نہیں کہلائے گا، لیکن دینا پڑے گا آپ کو۔ ابو جہل ابو لہب کو گالیاں دینا۔ اگر کبھی غصے میں موڈ خراب ہو تو کیا بیٹھے بیٹھے ابو جہل اور ابو لہب اور فرعون کو گالیاں دے سکتے ہیں؟ لالا خان لکھنؤ سے آپ بات کر رہے ہیں، لالا خان، اور بات گالیوں سے کر رہے ہیں۔ لکھنؤ کی زبان تو بڑی شائستہ ہے، ان کے ہو سکتا ہے آپ بہت ہی مہذب قسم کی گالیاں دینا چاہ رہے ہوں، بہت ہی شائستہ قسم کی گالیاں۔ لکھنؤ میں تو ہم نے سنا ہے گالیاں والیاں چلتی نہیں ہیں اتنی۔ بہرحال موڈ خراب ہو تو ان تینوں شیطان کے جو یہ تین بزرگوں کے آپ نے نام لیے، ان کو گالیاں دینے کا فائدہ نہیں ہے، اس سے اپنی زبان آپ کی خراب ہوگی۔ موڈ خراب ہو تو اس پہ غور کرنا چاہیے، موڈ کو صحیح کریں یا گھر سے باہر نکل جائیں، کچھ اور کر لیں، یہ کام نہ کریں آپ۔ تو بلا وجہ بیٹھے بیٹھے گالیاں دینا، ایسے تو دنیا میں بہت سے لوگ قابل گالی ہیں، تو کس کو گالیاں دیتے رہیں گے بیٹھ کے؟ آپ کی زبان خراب ہوگی۔ اور ویسے بھی انسان کی زبان پہ جب گالیاں چڑھ جائیں نا، چاہے صحیح لوگوں کو ہی گالیاں دے رہا ہو، تو پھر اس کی زبان ہی خراب ہو جاتی ہے۔ تو بلا ضرورت شدیدہ بلا وجہ یہ کام کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ پڑوس میں اندازے سے آٹے چاول کا تبادلہ کیا سود ہے؟ ہمارے گھروں میں آٹا چاول پڑوسی ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں اور پھر بعد میں اسی مقدار میں واپس لے لیتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی کمی زیادتی ہو جائے تو یہ کیا سود میں تو نہیں آتا؟ وسیم اللہ صاحب دیر سے۔ نہیں، یہ سود میں نہیں آتا، یہ استقراض ہے۔ استقراض کا مطلب گویا آپ نے آٹا کسی سے قرض لیا ہے تو واپس آپ لوٹا رہے ہیں، تو قرض میں اگر آپ یعنی یہ شرط نہ ہو کہ میں زیادہ واپس لوٹاؤں گا، تو زیادہ یا کم کرنے میں جبکہ سامنے والا راضی ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، خرید و فروخت کا عمل جہاں پر ہو رہا ہو تو اس میں برابری ضروری ہے، تو چونکہ اموال ربا میں سے۔ لیکن گھروں میں جو آٹے دال کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے نا، یہ استقراض کی تعویل ہے کہ قرض لیا جا رہا ہے، تو اس تعویل پر یہ ضرورت بھی ہے اس تعویل کی، کیونکہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے گھروں میں اس طرح، اس لیے یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ مسبوق امام کے ساتھ سلام پھیر دے تو کیا حکم ہے؟ اگر مسبوق شخص غلطی سے امام کے ساتھ سلام پھیر دے تو کیا اس پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے؟ محمد حذیفہ بجنوری یو پی سے۔ مسبوق کہتے ہیں جس کی 1، 2 یا 3 رکعتیں نکل گئی ہوں اور ایک رکعت میں امام کے ساتھ یا ایک رکعت سے بھی کم میں امام کے ساتھ شامل ہوا، اس کو مسبوق کہتے ہیں۔ تو مسبوق پر لازم تھا کہ امام جب سلام پھیرے تو مسبوق کھڑا ہو جائے، لیکن مسبوق کھڑا نہیں ہوا اور اس نے امام کے ساتھ سلام پھیر لیا، تو دیکھیں اگر صرف گردن گھمائی ہے، زبان سے السلام کا لفظ نہیں کہا تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر زبان سے مسبوق نے السلام تک پہنچ گیا، سلام کر دیا اس نے، تو یہ ایک رکن میں داخل ہو گیا ہے۔ تو جب بھی آپ ایک رکن سے دوسرے رکن میں داخل ہوتے ہیں اور وہ یعنی جبکہ وہاں داخل ہونا ٹھیک نہیں تھا، تو ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ تو لہذا اگر آپ کی 1، 2 یا 3 رکعتیں نکل گئی تھیں اور آپ نے کھڑے ہونا تھا، لیکن امام نے جیسے ہی السلام کا، آپ اپنے خواب و خیال میں مست تھے، آپ کو یاد ہی نہیں تھا کہ میری 1 یا 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، آپ نے بھی جناب یوں کر کے گردن گھما لی، تو خالی گردن گھمانے سے نہیں ہوگا، لیکن آپ نے کہہ دیا السلام، تو کمپلیٹ سلام السلام پر ہوتا ہے، باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ اس کی تکمیل ہے۔ تو اس لیے السلام تک اگر آپ پہنچ گئے تو ایک رکن سے آپ دوسرے رکن میں، آپ یعنی رکن یہ تھا کہ آپ نے قیام کرنا تھا، لیکن اس کو چھوڑ کر آپ سلام میں مشغول ہو گئے، تو آپ کو پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔